یہاں پر آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ ذہنی بیماری جو ہے وہ بھی اتنی اہم ہے جتنی جسمانی بیماریوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیں سے بہت زیادہ اہمیت اس لیے دینی چاہیے کہ آج کل کی زندگی جو کہ بہت زیادہ سٹریسفل ہے، اور ہر قسم کے سٹریس ہم برداشت، بچوں کے اوپر پڑھائیوں کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں، ماؤں کے اوپر پیئر پریشر ہوتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اگر پراپرلی پرفارم نہ کرے تو دنیا زندگی میں کمپیٹ نہیں کر سکے گا۔ ایک مسلسل پریشر زدہ زندگی کے اندر اتنے مینٹل سٹریس پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جن میں ذرا سی بھی اعصابی کمزوری ہو وہ پھر دے اسٹارٹ سفرنگ، اور جب وہ سفر کرتی ہیں تو ہمارے لیے کوئی دیر از نو وے آؤٹ فار دیم۔ ایک تو نمبر ون، ایسے بندے کو لوگ بجائے یہ کہ ہیلپ آؤٹ کرنے کو اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اس کو بہیو اس طرح کرتے ہیں وہ کمرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ آئی ایم شیور یہاں زیادہ حیدر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جو ہمارے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے قصے تو عام سنتے ہوں گے نا، جہاں بیچارہ جو الزائمرز یا ڈیمنشیا کا ایک بوڑھا بندہ ہے اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی لوگ آئیں آ کے اس کو دیکھیں یا ملیں، ان کو embarrassment ہو، they might feel embarrassed because they have somebody who's not mentally well in their house. اور دس از ٹپکل، آپ اب دیکھ لیں گھر میں جن کا بھی سائیکوٹک کا بیہیویئر کا پرابلم ہے یا کسی اور کی ڈپریشن کا، وہ نارملی اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہ ایک بہت ہی میں کہتی ہوں تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، خاص طور پہ اس انسان کے لیے جو پہلے ہی سائیکولوجیکلی اتنا افیکٹڈ ہو، اس کو پھر ایک آپ نگلیکٹ بھی کریں اور اگنور بھی کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اس کو پیش اس میں کام کر رہی ہے، اور میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ آپ ہر طریقے سے اپنا سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کریں گے، کیونکہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سب دیکھتے ہیں، جب کوئی اور کہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھی کنگ ایڈورڈ میں کون لوگ ہیں جن کے پاس ہم بھجوا دیں، یا نیو اسپتال میں کس کے پاس بھجوائیں تاکہ ان کو بہتر سے بہتر صحت کی سہولت ملے۔ تو آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، دس از اے ہیوج چیلنج فار یو، اینڈ فار دس چیلنج آئی تھنک یو شوڈ پٹ ان اے لاٹ آف ہارڈ ورک۔ آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو دیٹ ناؤ ویو گاٹ 3 professorial chairs. So I think the psychiatry department requires to be properly expanded, and I absolutely agree where Dr. Kondal is concerned, Professor Kondal is concerned, that of course not only do you require child psychiatry, adult psychiatry, and of course geriatric. Now, majority of the people who suffer usually suffer in old age, and that's the worst part of your life, because towards the end of your life you have either retired or you are secluded or you're more lonely, and therefore you succumb to such pressures and such stresses. So it's extremely important that we develop our departments in such a way that we could support all ages of people, all ages. One of my major concerns of course is postpartum blue, جس کو ہم کہتے ہیں نا post partum depression, something which is totally ignored and neglected. اور میں ایک obstetrician ہونے کے ناطے تو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی تھی وہ خاتون جس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی میں وہ اس لیے شامل نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، اور پھر لوگ اس پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو پہچانتے نہیں ہیں، سوسائڈل ٹینڈنسیز ہو جاتی ہیں اس پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں، بچے کے خلاف ایک ماں کے دل میں جو کہ ایک بڑی ایب نارمل چیز ہے اس کو مارنے کی بھی خواہش ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ دس چائلڈ ہیز بیکم اے سورس آف پرابلم فار می۔ اتنے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں شعور نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے جو سب سے اہم آپ قدم اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو شعور پیدا کرنے کے آپ کو بہت بڑی مہم کرنی چاہیے مینٹل ایلنس کی، اور آپ اور میں آپس میں بیٹھ کے ایک ہال میں بات کر کے چلے جائیں گے۔ کچھ مجبوراً آئے ہیں کیونکہ کوندل صاحب نے بلا لیا، کچھ مجبوراً اس لیے آئے ہیں پروفیسر صاحب نے بلا لیا، کچھ مجبوراً اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہال کے اندر 100 بندے تو بیٹھے ہوں، منسٹر آ رہی ہے۔ یہ مجبوریاں جو ہیں ان کے تحت تو پھر آپ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں آپ نے شعور پیدا کرنا ہوتا ہے تو ایک جنون کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ایک جنون کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ کوندل صاحب کو بتا رہی، پہلی دفعہ جب میں
تھیلیسیمیا کا بارے میں مجھے پتہ چلا. اور اگین آئی واز این ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ at that time I was teaching in KE Medical College, and I still remember I had gone for my training to England for fetal medicine, and when I was coming back, the professor there who was training me, Jim Thornton, who's now a very good friend of mine, looked up at me and he said, when you get back to Pakistan, you will have an ample opportunity to work with thalassemics. I looked at him and I said, no, you don't have a lot of thalassemia in Pakistan. I gave a statement. An associate professor in a medical school gave a صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد تقریب سے خطاب کر رہی تھیں.